خطے میں مستقل امن کے لیے پاکستان امیدوں کا مرکز، دنیا کی تمام نظریں اسلام آباد پر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 روزہ مذاکرات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر قالباف پر مشتمل ہوگا۔ وفود کی سطح پر بات چیت آج ہوگی، مرکزی مرحلہ کل شیڈول۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، ریڈ زون مکمل سیل کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ، شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند، جڑواں شہروں میں آج دوسرے روز بھی عام تعطیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پرامید، کہا ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کر کے لبنان پر حملوں سے روک دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ابنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکر سے فیس وصول کرنے کی اطلاعات ہیں، اگر ایران ایسا کر رہا ہے تو فوری بند کرے۔ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام، یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران پر حملہ کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، متکبر طاقتیں کسی بھی موقع پر خطے کے ممالک کو ذلیل و شرمندہ کرنے سے گریز نہیں کریں گی۔ نائب ایرانی صدر رضا عارف کی امریکہ ایران جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی تعریف، کہا ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال شرکت کرے گا، تاہم امریکی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب شکوک و شبہات قائم رہیں گے۔ مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ غیر مہذب دشمن نے سمجھا تھا کہ قیادت کے نقصان سے ایک عہد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مذاکرات کے شرکا کا خیر مقدم۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کو آن ارائیول ویزا جاری کرنے کی ہدایت، ایئر لائنز سے بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دینے کی درخواست، امیگریشن حکام ایئرپورٹ پر ویزا جاری کریں گے۔ اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات کا آغاز، لبنانی صدر کی تصدیق، صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ مثبت جواب ملا، براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ موجودہ صورتحال کا واحد حل اسرائیل اور لبنان کے درمیان پرامن بات چیت ہے۔ اس سے قبل نتنیاہو کا کابینہ کو لبنان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، لبنان کی جانب سے بار بار درخواستوں کے پیش نظر براہ راست مذاکرات شروع کرنے کا حکم دیا۔ مذاکرات حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے، اسرائیل اور لبنان کے درمیان پرامن تعلقات کے قیام پر مرکوز ہوں گے۔ لبنان کے اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست، وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام کے درمیان رابطہ، لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم کا پاکستان کی امن کوششوں پر اظہار تشکر۔ جنگ بندی کی اتفاق رائے پر لبنان بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے نمائندے کی تصدیق، کہا نہیں جانتے کہ اس حوالے سے ابہام کیوں ہے، یہ بات واضح طور پر جنگ بندی اتفاق رائے کا حصہ تھی، اس حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا کی گئی۔ مستقل امن کے لیے لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ روس کی جانب سے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا سخارووا نے واضح کر دیا ہے کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے لبنان میں بھی جنگ بندی ضروری ہے۔ اسرائیل کی مسلسل جارحیت جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف کرپشن کیس، سماعت اتوار کو دوبارہ شروع ہوگی۔ ایران جنگ بندی کے بعد اسرائیل کی ایمرجنسی ختم کرنے پر اسرائیلی عدالت کا اعلان، کہا ایمرجنسی کے نفاذ کے خاتمے پر سماعتیں حسب معمول دوبارہ شروع ہوں گی۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی معیشت پر مثبت اثرات، ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی ریکارڈ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، بھارت، جاپان، کوریا اور انڈونیشیا کے بازار حصص میں بھی مثبت رجحان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام، ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد قیمتیں مسلسل $100 فی بیرل سے نیچے، برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت 97 اور امریکی خام تیل کی قیمت $98 سے اوپر۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو گیا، 520 امتحانی مراکز قائم، نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات، موبائل فون اور الیکٹرانک ڈیوائسز پر مکمل پابندی عائد، مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے اداروں کو مراسلے جاری۔ PSL 11 پشاور زلمی کی کراچی کنگز کو 159 رنز کے بڑے مارجن سے شکست، ایونٹ کی سب سے بڑی فتح حاصل کر لی۔ کراچی کنگز کی ٹیم 247 رنز کے جواب میں 87 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اعظم خان 25 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے، ناہید رانا، افتخار احمد اور سفیان مقیم کے 3 شکار۔ پشاور زلمی نے بابر اعظم کو کوشال مینڈس کی شاندار اننگز کی بدولت 247 رنز دیے۔ کوشال مینڈس نے 109 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، بابر اعظم 87 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے اور کراچی کنگز کے خلاف
خلاف میچ میں بابر اعظم کوشل مینڈس کی پی ایس ایل میں تاریخی شراکت داری. جوڑی نے 191 رنز بنا ڈالے. کوشل مینڈس نے 109 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیلی. بابر اعظم نے ناقابل شکست 87 رنز بنائے. بابر اعظم نے ٹی 20 کا ایک اور ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا. تیز ترین 12,000 رنز مکمل کرنے والے بیٹر بن گئے. بابر اعظم نے 388 اننگز میں 12,000 رنز مکمل کیے.